درس فی احکام الطلاق ومسائل الطلاق وعدت الطلاق، سورۃ الطلاق، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاصَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ الحمدللہ کہ جیسے ہم نے اس سورت کی آیات مبارکہ میں احکام طلاق کے بارے میں پڑھا ہے، چونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی طہر میں طلاق دے، یعنی حیض نہ ہو، حمل نہ ہو، اور ایک طلاق، تاکہ رجوع کر سکے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ چاہتا ہے تو پھر اور طہر میں آگے دوسری طلاق دے، پھر تیسرے طہر میں جا کے تیسری طلاق دے۔ ایک طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، دو کے بعد ہو سکتا ہے، تین کے بعد نہیں ہو سکتا۔ جب طلاق مغلظہ ہو جائے، یعنی طلاق ثلاث ہو جائے، تو اب رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ اگر طلاق ہے دو دفعہ ہے، اگر تیسری دفعہ دو گے تو اب حلال نہیں ہو۔ اور اسی مسئلہ طلاق پر یاد رکھیں کہ تمام ائمہ کرام جو ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان سب کا یہ متفق مسئلہ ہے کہ تین جو ہے وہ تین ہی ہوتی ہیں۔ صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اور ان کے متعلقین نے فرمایا ہے کہ اگر ایک وقت میں ایک ہی زبان سے تین طلاق دے تو ایک ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ان کی اپنی رائے مبارک ہے، اجتہاد ہے، حتیٰ کہ ان کے جو بڑے محبوب شاگرد ہیں علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، تین ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تین طلاقیں اکٹھی دینا ناجائز ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، لیکن کہتے ہو جائے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ بعض علماء نے اس کو جمع بھی کیا ہے کہ
کیونکہ کسی پر اس کی شان میں کوئی کوتاہی والا لفظ تو نہیں کہا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خیر القرون کا دور تھا، جو سب سے افضل اعلی خیر کا دور تھا، اس زمانے میں لوگ بڑے محتاط تھے. اور نہیں کیا ہو گیا ابھی، اب کیا کرے آدمی، روز ایک نیا تماشا بنتا ہے. کہاں گیا؟ لا حول ولا، کسی نے تار نکال دیا ہوگا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہرحال وہ بھی مجبور ہیں، کیا کریں بیچارے. تو سرکار دو جہاں کا دور مبارک جو تھا نا، یاد رکھو، وہ تو دور ہی مبارک تھا. صادقین کا دور تھا، مومنین کا دور تھا، مخلصین کا دور تھا، ابرار و اخیار کا دور تھا. اس میں اصل میں کبھی ایسا واقعہ بھی ہو جاتا کہ کسی نے طلاق دی، مثلا 3 طلاق دے دی ایک وقت میں. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی نہیں، میری نیت تو تھی 1 طلاق کی، میں نے 1 طلاق دی ہے. 2 دفعہ دوبارہ جو میں نے دہرایا ہے اسی کو تاکید کیا ہے کہ وہ اچھی طرح سمجھ لے، ورنہ میرا مقصد 1 تھا. جیسے آپ کسی بات کو زیادہ تاکید کے لیے کہتے ہیں، بھائی وضو کر لو، وضو کر لو، وضو کر لو، تو مقصد 1 دفعہ وضو ہے کہ 3 دفعہ تو نہیں ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ 3 دفعہ وضو کرو. تو وہ تو دور ہی ایسا تھا نا کہ وہاں غلط بات کا احتمال ہی نہیں تھا. جان چلی جائے صحابہ غلط نہیں بولتے تھے. اب جوں جوں دور سرکار دو جہاں سے دور ہوتا گیا تو صحابہ مجبور ہو گئے. اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرب خمر جو ہے، شراب پینے کی حد جو ہے وہ 40 درے تھی. اچھا، وہ 40 بیت بھی پتہ ہے کیسے مارے جاتے تھے؟ کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے اس نے مار دیا، کسی کے ہاتھ میں بیت ہے تو اس نے وہ بیت مار دیا، کسی کے پاس کچھ نہیں تو اس نے اپنی چادر کو لپیٹا اور پکڑ کے مار دیا. اس طرح 40 پورے ہو جاتے تھے. یہ نہیں تھا کہ کوڑے لگائے جاتے تھے جیسے آج کل کوڑے لگائے جاتے ہیں. آج تو کوڑے لگانے والے بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ہر آدمی کوڑے نہیں مار سکتا. آدمی کو بھی ٹکٹکی پہ باندھا جاتا ہے کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا. پھر ڈاکٹر نشان لگاتا ہے کہ کوڑا کہاں لگے، اس سے آگے ایسے نیچے ادھر ادھر نہیں لگنا چاہیے ورنہ بندہ مر جائے گا. اس زمانے میں تو مقصد یہ تھا نا کہ بھئی حد کا معنی ہے انزجار، کہ اس کو اتنی شرم آتی تھی کہ یار اس کو حد لگی ہے شراب کی. وہ تو معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا. جہاں سے گزر، اچھا یہ وہ آدمی جس کو حد لگی تھی. اب جوں جوں دور گزرتا گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کا اجلاس بلایا اور بڑے بڑے اجلاء صحابہ کو شریک کیا. انہوں نے کہا بھی اب دور حضور پاک سے دور ہو گیا اور شراب بڑھتا جا رہا ہے. تو اب 40 درے جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں، ہمیں اس میں اضافہ کرنا چاہیے. اور بیت بھی ہمیں سختی کے ساتھ واقعی بیت مارنے چاہیے. تو صحابہ کرام نے اس پہ بحث کی اور آخر فیصلہ ہوا کہ ان کو 80 کوڑا مارا جائے. سب صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی. اس میں بھی قیاس تھا. یہ جو بعد ہمارے نوجوان ساتھی کہتے ہیں نا جی قیاس جو ہے وہ حرام ہے اور سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے، شیطان نے نص کے مقابلے پہ قیاس کیا تھا.
خدا کے لیے کوئی سمجھا بھی تو کرو نا. اللہ پاک نے پتہ نہیں سمجھ چھین لی ہے یا ویسے غصہ ہے. اللہ کا حکم تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا. ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک. اب اس کے مقابلے پہ قیاس کرے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو یہ تو واقعی سچی بات ہے، ابلیس کا کام ہے کہ جب قرآن کا حکم موجود ہو اس وقت قیاس کا کیا معنی ہے؟ وہ قیاس تو بالکل حرام ہے. یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جس میں نص نہ ہو تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب اپنا گائے حلال ہے، ٹھیک ہے، بھینس کا ذکر تو حدیث میں ہے ہی نہیں، تو اب بھینس کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے؟ اس کو قیاس کریں گے گائے پر. بھئی اگر گائے حلال ہے تو یہ بھی اسی طرح کا ایک جانور ہے، یہ بھی حلال ہے. تو قیاس وہاں کیا جاتا ہے، نص کے مقابلے میں قیاس نہیں کیا جاتا. یاد رکھو، جہاں نص موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، بات ختم ہو گئی. تو اب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قیاس کیا. ان سے جب پوچھا گیا کہ بھی شرابی کو کتنے کوڑے مارنے چاہیے، تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین من شاربا ساکارا، جو شراب پیے گا اس کو نشہ ہوگا. ومن ساکارا ہزا، جب نشہ ہوگا تو بکواس کرے گا، کبھی ادھر کی مارے گا کبھی ادھر کی مارے گا. تو جب وہ ایسی حرکتیں کرے گا تو مانا یہ ہے کہ جیسے قذف والا کسی کو نجائز تہمت لگاتا ہے، یہ بھی تو کسی کو نجائز گالی دے گا کہ ماں کو بیوی بنا لے گا، بیوی کو ماں بنا لے گا. تو اس کو وہی حد قذف جو ہے نا اس پہ قیاس کر کے 80 کوڑا مارنا چاہیے. سب صحابہ نے قبول کر لیا. اب خلیفہ راشد کی سنت تھی، اجماع صحابہ تھا، حالانکہ قیاس کیا گیا، لیکن سب نے اس قیاس کو تسلیم کیا. اب کیا کہو گے؟ انہوں نے بھی شرک کیا. اچھا، خود خلافت سیدنا ابی بکر جو ہے اس پر بھی تو حضرت عمر نے قیاس کیا. سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا جب مسئلہ آیا سقیفہ بنی ساعدیہ میں، تو حضرت عمر نے یہی قیاس کیا. انہوں نے کہا کہ صحابہ حاضرین اصحاب رسول اللہ، اس بات پہ غور کرو کہ ہم سب میں سے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ امام بنا کے حضور نے کس کو کھڑا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر کو. فرمایا کہ جب وہ دین کے لیے حضور نے امام بنایا، لا ترضون بدین دنیاکم، کیا ہم اس کو دنیا کا امام نہ مان لیں؟ تو قیاس کیا، تمام صحابہ نے قبول کیا. تو اس لیے جلد بازی میں آ کر بلا وجہ کسی پر اعتراضات نہ کیا کریں، مسائل کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کیا کریں. یہی وجہ تھی کہ جتنے اکابر ہیں، جتنے ہمارے متقدمین ہیں، علماء ہیں، وہ جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا اس پہ باقاعدہ محنت کرتے تھے. اسی طرح آپ خون دیتے ہیں دوسرے کو، یہ بھی تو قیاس ہے. کبھی اگر کسی بچہ دوسری عورت کا دودھ پی سکتا ہے تو دوسرے بندے کا خون بھی لے سکتا ہے. دودھ سے تو خون بنتا ہے جا کر، یہ بھی تو قیاس ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسائل میں 4 چیزیں دلیل ہوتی ہیں. سب سے پہلے کتاب اللہ، اس کے بعد سنت رسول اللہ، اس کے بعد اجماع، اس کے بعد قیاس. تو اب جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے فرمایا دیکھو حضور کا زمانے کا ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. ہم جوں دور ہوتے جائیں گے وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ خیر جو ہے کم ہوتی جائے گی. لہذا اب ہم یہ بات نہیں سنیں گے کہ تمہاری نیت ایک تھی لیکن کہا تم نے 3 دفعہ تھا. 3 دفعہ کہو گے طلاق 3 ہوں. اور اسی پہ سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا.
پھر کسی نے مخالفت نہیں کی. سیدنا عثمان، سیدنا علی، بڑے بڑے اجلہ صحابہ موجود ہیں، عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، سب نے اس پہ اتفاق کیا. بہرحال جو علماء ایک کہتے ہیں، اللہ ان پہ بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے، ہم تو کسی کی شان میں کوتاہی یا گستاخی کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن جمہور کی رائے یہی. اب مسئلہ دوسرا یہ تھا کہ عورت کی عدت کیا ہوگی. تو طلاق کی عدت کیا ہے؟ احناف کے نزدیک 3 حیض ہے، شوافی کے نزدیک 3 طہر ہے. اب اس عدت کے اندر اگر خامد رجوع کرنا چاہے، فشہدوا ذوی عدل منکم، 2 گواہوں کے سامنے رجوع کر. اور وہ گواہ جو ہیں وہ بھی سچی گواہی دیں. واقیم الشہادۃ للہ، اللہ کے لیے حق بات کریں. کیونکہ گواہ کی بات میں تھوڑا سا بھی اگر لچک آ جائے تو پھر عدالت تو پریشان ہو جاتی ہے نا. کہ اب جب دیکھیں نا گواہی تو دے رہا ہے لیکن بڑا ہچکچا رہا ہے اور بڑا کانپ رہا ہے اور لفظ ٹوٹ رہے ہیں، تو اگلا سمجھے گا جھوٹ بول رہا ہے. تو بہرحال وہ رجوع کر سکتا ہے. اگر 2 گواہ کے ہیں تب بھی رجوع کر سکتا ہے. لیکن بائنہ مغلظہ 3 ہے تو پھر رجوع نہیں کر سکتا. اور نہ ہی وہ عورت پہلے خاوند پہ حلال ہوگی الا کسی دوسری جگہ شادی کرے اور وہ بندہ اپنی مرضی سے طلاق دے، وہ کرائے کا شوہر نہ ہو. یہ جیسے ہمارے ہاں رواج بنا ہوا ہے کہ بھئی کسی دوست سے بات کر لی، یار میں نے غلطی کی طلاق دے بیٹھا ہوں، اب میں نے حلالہ کرانا ہے، تم 1 دن کے لیے میری بیوی سے نکاح کر لو، 2 گواہوں کے سامنے نکاح ہو جائے گا، 1 رات تمہارے ساتھ رہے گی، صبح کو طلاق دے دینا. تو یہ کرائے والی بات ہے. ان پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. ہمارے تو ایک مولوی صاحب ہیں، کیا کہیں ان کو، میرا دوست بھی ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے. اس نے باقاعدہ بورڈ لگایا ہوا ہے اپنے مدرسے پہ کہ جس نے حلالہ کرانا ہو. میں نے کہا حضرت یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتا ہے جناب تو پھر اس کا مطلب کیا ہے آپ کا کہ 2 گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، بچے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، حلالہ نہ ہو، پہلے خاوند کے پاس جا نہیں سکتی، اب وہ ہم کیا کریں؟ اس کے لیے ہم راستہ پیدا کر رہے ہیں، نرمی کر رہے ہیں، بندے تیار کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یاد رکھو یہ معنی نہیں حلالے. اسی لیے قرآن کہتے ہیں حتی تنکح زوجا غیرہ، باقاعدہ نکاح. لفظ نکاح ہے، یہ نہیں کہ تحلل بزوج غیرہ. انکحوا الایام، وہاں بھی لفظ نکاح ہے. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، وہاں بھی نکاح کا لفظ. نکاح کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہو. کہ آدمی اسی نیت سے نکاح کرے کہ یا اللہ میرا نکاح ہو رہا ہے، ہمارے لیے باعث خیر بنا، باعث برکت بنا، باعث مودت و رحمت بنا، اور یہ ہمارا ہمیشہ قائم رہے، آگے ہمیں ذریت طیبہ عطا فرما. ہاں یہ اتفاق ہے اس نے دوسری جگہ شادی کی، اتفاق ہے کہ وہ خاوند مر گیا. اچھا ایسے اتفاق بھی ہوتے تھے، خدا کی شان ہے. ایک عورت تھی وہ بیوہ تھی، ایک صحابی نے آ کے اس کو پیغام دیا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر قبول کر لو تو میں حضور کی سنت ہے اور رہ نہ جائے میری، نکاح کرنا چونکہ سنت ہے اور میرا نکاح نہیں ہوا تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس بیوی نے کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے. انہوں نے کہا لیکن یہ بات سن لو، میدان جنگ میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں نکاح ہو رہا ہے اور کل میں نے شہید بھی ہو جانا ہے.
تمہاری مرضی، نکاح کرو کرو نہ کرو نہ کرو، میں نے کل شہید ہو جانا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے 6 شوہر میرے پہلے شہید ہو گئے ہیں، تو 7ویں کرو تم صحیح۔ تو یہ ہوتا تھا کہ شادی ہو گئی، جہاد پہ چلے گئے، شہید ہو گئے۔ اب یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، موت و حیات تو کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اچھا، اب اور مسئلہ سمجھ لیں کہ عدت طلاق جو ہے یہ ہے 3 حیض۔ اب ان عورتوں کا مسئلہ جن کا حیض ہی بند ہے، کیوں؟ عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے، تقریباً 50 سال کے بعد حیض بند ہو جاتا ہے، بعد کا 40 کے بعد بھی بند ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض کا کسی وجہ سے اگر ان کا یوٹرس ریموو کرا دیا جائے تو حیض بند ہو جاتا ہے، ٹیومر ہو جاتے ہیں، عورتیں آپریشن کرا لیتی ہیں تو حیض بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے عدت کیا ہوگی؟ 3 مہینے۔ واللائی یئسن من المحیض میں اللہ نے عدت بیان کر دی کہ ان کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے۔ اچھا، اسی طرح ایک لڑکی ہے، شادی تو ہو گئی، نکاح تو ہو گیا، وہ کنواری ہے، بالغ ہی نہیں ہوئی، اس کو تو ابھی حیض ہی نہیں آیا، اس کی عدت کیا ہوگی؟ 3 مہینے۔ یہ بڑے ضروری مسائل ہیں، رات دن بندوں کو پیش آتے ہیں، اس لیے ان کو دماغوں میں رکھو۔ اچھا، اب یہ مسئلہ رہ گیا کہ اگر ایک آدمی نے طلاق دی اپنی بیوی کو، لیکن اس کی بیوی حاملہ ہے، حمل ہے، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس کی عدت بھی قرآن نے بتلا دی کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی عورت کی عدت جو ہے وہ حمل ہے، چاہے طلاق دینے کے بعد 15 دن کے بعد بھی ولادت ہو جائے، مہینے کے بعد بھی ہو جائے، عدت پوری ہو۔ اچھا، لیکن یہ نہیں پوری ہوئی، 6 مہینے لگ گئے، تب بھی عدت تب پوری ہوگی جب حمل جائے گا۔ تو حمل والی عورتوں کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ تھا کہ بھی یہ تو عدت طلاق ہے، عدت متوفی عنہا زوجہا، جس کا خاوند مر جائے اس کی کیا عدت ہے؟ تو اس کی عدت قرآن کے مطابق ہے 4 اشہر و عشرا، 4 مہینے اور 10 دن۔ 4 مہینے اور 10 دن جو ہے وہ خاوند کے گھر میں رہے گی، نفقہ شفقہ ہر چیز اسی پہ ہوگی، اور وہ 4 مہینے 10 دن کوئی میک اپ سنگار بھی نہیں کرے گی، اور گھر سے باہر بغیر کسی عذر کے نہیں نکلے گی، بیمار ہو گئی مجبور ہے، یا خاوند کے گھر والے رکھنا نہیں چاہتے تو مجبور ہے، پھر کسی اپنے والدین کے گھر میں آگے عدت گزارے گی۔ وہ کہتے ہیں نہیں نکل جاؤ، ہمارا بیٹا مر گیا، ہم تمہیں کیوں رکھیں، تو مجبور ہے۔ تو بہرحال اس کی عدت کیا ہوگی؟ 4 مہینے 10 دن۔ اچھا، عورت کا خاوند مر گیا لیکن عورت حاملہ تھی، اب اس کی عدت کیا ہوگی؟ وہی اولاۃ الاحمال ان یضعن حملہن، وضع حمل اس کی عدت، چاہے وضع حمل مہینے کے بعد ہو جائے چاہے 9 مہینے کے بعد۔ اچھا، اسی اثنا کے اندر خرچہ، نفقہ، سکنا، وہ سب شوہر کے ذمہ ہے۔ طلاق رجعی ہے، طلاق بائنہ ہے یا مغلظہ ہے، خرچہ جو ہے وہ شوہر کے ذمہ۔ اب ان کو ان کے گھر سے بھی نہ نکالو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر خدا نہ خواستہ اس نے کوئی برائی کی ہے، یا عورت بد زبان ہے، جھگڑالو ہے، نہ خود زندہ ہمسایوں کو بھی زندہ نہیں رہنے دیتی، اب اس کو نکالا جا سکتا۔ ان تمام احوال کے بعد اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ بھی ایک آدمی نے طلاق دی، عورت حاملہ ہے، وضع حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو اب عدت تو ختم ہو گئی نا، لہذا اس کی بیوی تو نہیں رہی، تو اب وہ اس کے بچے کو دودھ پلانے کی پابند نہیں ہے۔ اب وہ خاوند اس سے کہے گا کہ تم مہربانی کر کے بچے کو دودھ پلا دو، تو جو کہتی ہو میں تمہیں اس کی مزدوری بھی دے دوں گا، تو مشورہ کر کے اس کی اجرت طے کر لو اور اس کو دے دو۔
لیکن اگر وہ اجرت پہ بھی راضی نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تمہاری اجرت لے کر بھی تمہارے بچے کو دودھ پلانا نہیں چاہتی ہوں، تو پھر کسی اور عورت کا انتظام کیا جائے گا جو اس بچے کو دودھ پلائے گی، اور اس کی اجرت جو ہے وہ باپ دے گا، چونکہ بچے کی ذمہ داری باپ پہ ہے، ماں پہ نہیں ہے۔ اور جب تک وہ بچہ چھوٹا ہے آپ ماں سے لے بھی نہیں سکتے، وہ بھی ماں کا حق ہے، لیکن خرچہ دینا جو ہے وہ باپ کا حق ہے، وہ اس کو خرچہ ادا کرے گا۔ تو یہ بہرحال باقی ان مسائل میں جو باریکیاں ہیں یا جو جزئیات ہیں وہ تو کتب الاحکام میں ہوتے ہیں، جس کو دیکھنا ہو وہ احکام بڑی کتابیں، ہر مسلک کی کتابیں ہیں، ہر فقہ کی کتابیں ہیں، فقہ علی المذاہب الاربع ہے ماشاءاللہ، تو جو جس فقہ سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کو دیکھنا۔ آج جو ہم نے آیت مبارک پڑھی ہے اس میں بھی اللہ پاک یہی حکم فرماتے ہیں، اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن۔ اب اللہ فرماتی ہیں کہ تم ان عورتوں کو اپنے مکان میں رکھو، اس کے سکنا کی تم پہ ذمہ داری ہے، لیکن من وجدکم تمہاری طاقت کے برابر، یعنی جیسا تمہارا مکان ہے اسی میں رکھو گے۔ اب یہ نہیں کہ عورت کہے کہ مجھے تو 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ لے کر دو، یہ نہیں ہے۔ اسلام کہتے ہیں جو تمہاری طاقت ہے، جو تمہارا گھر ہے، اگر وہ کچا ہے تو کچا ہے، پکا ہے تو پکا ہے، اچھا ہے تو اچھا ہے، من وجدکم اس کو دو، ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن۔ اللہ فرماتے ہیں ان عورتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، نہ ان کو تنگ کرو کہ ہر وقت تانا زنی کرو کہ پتہ نہیں کیوں پڑی ہوئی ہے ہمارے گھر میں، بھئی جان ہی نہیں چھوڑتی، ابھی بھی ہمارے گھر میں نہیں، بالکل۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والی ہے اور حمل کی مدت طویل ہے، ابھی 6 مہینے باقی ہیں یا 7 مہینے باقی ہیں یا 8 مہینے باقی ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان پہ خرچ کرو، سارے اخراجات برداشت کرو جب تک کہ وضع حمل نہ ہو، چونکہ وہ عدت میں ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر وضع حمل ہونے کے بعد وہ بچے کو دودھ پلانے پہ راضی ہو جائے، تیار ہو جائے، پھر بھی اس کی اجرت اس کو دے دو، چونکہ اب اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ تیرے بچے کو دودھ پلائے، اور اس کے لیے وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، آپس میں مشورہ کر لو اچھی طرح سے، بھلائی سے، کہ بھئی اگر ہم کسی دوسری عورت کو دودھ بلائیں گے تو مثلا وہ 2000 ریال لے گی تو تم وہی لے لو، تو آپس میں بھلائی کے ساتھ طے کر لو۔ اور اگر دیکھو کہ بات نہیں بنتی ہے، وہ ہر حال میں نہیں مانتی، فرمایا وَإِن تَعَاصَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تمہارے اندر تنگی پیدا ہو جائے اور کوئی صلح کا امکان نہ رہے، اختلاف بڑھ جائے، تو اب اس کو کوئی اور عورت جو ہے وہ انتظام کریں جو بچے کو دودھ پلائے، اور اس کا خرچہ جو ہے وہ باپ پہ ہوگا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اب بچے کا خرچ جو ہے ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق کرے گا۔ اب دیکھیں غریبوں کے بچے جو ہیں وہ تو مہینے میں بیچارے 50 روپے پر بھی گزارا کر لیتے ہیں، امیروں کے بچوں کا 50 روپے کیا 500 روپے کا ایک وقت کا ناشتہ نہیں بنتا۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ،
یعنی ہر آدمی اس پہ اتنا خرچ کرے جو اس کی طاقت کے مطابق ہے. وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کا رزق تنگ ہے، غریب ہے، محتاج ہے، وہ پھر اسی طرح اتنا خرچ کرے گا جو اللہ اس کو دیں گے. وہ بیچارہ خود ہی محتاج ہے، 15 روپے 20 روپے مزدوری کر کے کما کے لے آتا ہے، تو وہ پھر اسی سے دے گا جو اس کی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا پابند نہیں فرماتے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی جی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اتنا جو اس کے پاس ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ نے فرمایا تم میرے حکم پہ چلو، میری اطاعت کرو، اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی کے بعد تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے. جب تم اللہ کے احکام پہ چلو گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے، تو اللہ تیری مشکلات کو حل کرنے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے، تیرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. کیوں؟ اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ جب چاہے رزق کو کھول دیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہے رزق بڑھا دیں، جس کا چاہے رزق گھٹا دیں. اس لیے ہمیشہ حکم دیتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم شادی کرو، نکاح کرو، میری سنت پہ عمل کرو. اللہ کا وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اگر وہ دونوں فقیر ہیں تو اللہ ان کو غنی فرما دیں گے. تم سنت پہ عمل تو کرو. اور یاد رکھو اگر ہم آج بھی سرکار دو جہاں کی سنت پہ عمل کریں تو لاکھوں کروڑوں گھرانے جو ہیں وہ بربادی سے بچ جائیں. اور لاکھوں لڑکیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جہیز نہیں ہے، اگلے جہیز مانگتے ہیں، وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں، جہیز نہیں دے سکتی. کتنا بڑا ظلم ہے. اچھا اسی طرح جو لڑکے والے ہیں ان کے بھی جناب عجیب عجیب مطالبے ہوتے ہیں. ایک تو جہیز کا ہو گیا، اچھا پھر ان کے بھی مطالبے ہوتے ہیں کہ جی فلاں شادی گھر میں ہماری شادی ہو، فلاں ڈیزائنر سے کپڑے تیار ہوں، فلاں ڈیزائنر سے زیور تیار ہوں. وہ تو پھر بیوی نہ ہوئی، وہ تو تول کے وزن کر کے ملی نا، لاکھوں خرچ ہو گئے. آج بھی اگر سنت پہ عمل کریں، ایمان سے کہے کتنا آسان ہے کہ حضور پاک نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ آج رات عشاء کی نماز کے بعد جو تمہارے گھروں میں پکے نا وہ سب لے آنا، مسجد میں بیٹھ کے اکٹھے کھائیں گے. خوش ہو کے صحابہ لے آئے. اچھا کیا تھا؟ کسی کے گھر میں ستو تھے، کسی کے گھر میں جو کی روٹی تھی، کسی کے گھر میں کوئی چٹنی تھی، کسی کے گھر میں کوئی لسی تھی، کسی کے گھر میں کچھ تھا. سارا دسترخوان پہ بیٹھ گئے. حضور پاک نے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کھا لیا. اور میں بھائی یہ میری شادی کا کھانا تھا، آج میری شادی ہو گئی ہے. کیا خرچ ہوا جی؟ نہ قرضے لینے کی ضرورت ہے، نہ مقروض ہونے کی ضرورت ہے، نہ عذاب میں پڑنے کی ضرورت ہے. پر میں بس یہ میری شادی کا کھانا تھا، ولیمہ ہو گیا. اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے آپ نے فرمایا اولم ولو بشاۃ. ایک صحابی کو حضور نے دیکھا تو اس کے رومال پہ، اپنا پگڑی پہ زعفران کا تھوڑا سا اثر تھا رنگ کا. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ابھی تم نے زعفران کا رنگ لگایا ہوا ہے، ابھی شادی تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا ہاں جی شادی کی، وہ بیوی کا لگ گیا. میں نے نہیں لگایا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بیوہ عورت سے شادی. خدا کے بندے تم جوان آدمی ہو، اللہ تزوجت بکرن، تم نے کیوں نہ کنواری لڑکی سے شادی کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے ہو، تمہارے ساتھ کھیلتی. اب ایک پکی عمر کی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری تو 6 بہنیں ہیں، اگر میں اور ایک کنواری لڑکی لے آتا تو لڑکی لڑکیوں کے ساتھ مل جاتی، ان کو کون سنبھالتا؟ تو حضور بڑے خوش ہوئے، آپ نے بڑی دعا دی.
تم نے بڑا اچھا کیا کہ اپنے بہنوں کی خاطر اپنے خواہشات نفس کو قربان کر دیا کہ بھئی بڑی عورت ہوگی تو میرے بہنوں کو سنبھالے گی، ان کی نگرانی کرے گی، ان کا خیال رکھے گی، ان کو سکھائے گی، پڑھائے گی۔ اگر وہ بھی اسی طرح کی ایک جوان لڑکی ہو تو سارا دن آپس میں کھیلیں گی۔ اور حضور نے اس کو کیا حکم دیا؟ فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کر دو یار، ولیمہ سنت ہے، ایک بکری کے عہدی پہ کر کے پکا پکو کے کھلا دو، بس ولیمہ ہو گیا۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ ولیمہ تب کیا جاتا ہے جب نکاح ہونے کے بعد رخصتی ہو جائے اور میاں بیوی آپس میں مل لیں، اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک الگ رواج ہے کہ ولیمہ پہلے ہو جاتا ہے، میاں بیوی پھر صبح کو جاتے ہیں گھر۔ یہ بھی غلط چیز ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اور حضور نے فرمایا سب سے اچھی اور رحمت و برکت والی عورت ہی وہ ہوتی ہے جس کا مہر بھی تھوڑا ہو، خرچہ بھی تھوڑا ہو اور آسانی سے نکاح ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم غریب ہو تو اللہ تمہارے رزق میں وسعتیں عطا فرما دیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بعض لوگ شادی کرتے ہیں، ایسے نصیب والی بیوی گھر میں آتی ہے، برکتیں ہو جاتی، رحمت ہو جاتی۔ تو اس لیے ہمیشہ معاملات کو شریعت کے مطابق چلنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میرا ایک بھائی ہے، نمازی تو ہے لیکن وہ بیئر وغیرہ پیتا ہے، دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ ویسے یاد رکھو کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک نہ ایک دن اس بندے کو برائی سے ہر حال میں روک دیتی۔ جب صحیح نماز ہو جائے گی نا اس کے بعد وہ برائی سے رک جائے گا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو بیئر وغیرہ بکتا ہے نا، یہ شراب نہیں ہے، اس پر باقاعدہ وہ لکھتے ہیں خال عن الکحول، اس میں کوئی نشہ آور چیز نہیں ہے۔ تو یہ تو پھر شراب ہے ہی نہیں، یہ تو جو کا پانی ہے، جیسے آپ جو کا پانی خود نکال کے پی لیں۔ یہاں رمضان المبارک میں بڑی بڑی دکانیں لگتی تھیں، ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے تھے، مدرسے سولتیہ کے ساتھ دکان ہوتی تھی، بڑی مشہور لائنیں لگتی تھیں وہ صوبیہ لینے کے لیے۔ صوبیہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے ابھی کہ جو کا پانی۔ یہ تو پھر لوگوں میں رواج آ گیا نا، وہ بچے ہوئے روٹی جو ہے نا، ٹکڑے بچے ہوئے لے لیتے ہیں، وہ دانت کو بھگو دیے، پھر اس سے بنانا شروع کر دیا تو وہ اصل مزہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ تو روٹی بوسیدہ ہے، باسی ہے۔ تو بہرحال یہاں جو بیئر ہے نا، باہر کی دنیا میں جو بیئر ہے اس میں نشہ ہوتا ہے، اس میں الکوہل کی آمیزش ہوتی ہے۔ یہاں جو ہوتا ہے ملتا ہے، یہ تو الحمدللہ اس میں نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط تقویٰ اسی میں ہے کہ بچو۔ کہتے جی کہ نماز میں دونوں پاؤں کو جوڑیں، بالکل نہیں، فاصلہ ہو درمیان میں۔ ہاں سجدے میں اگر جڑ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی نہیں جڑنے چاہیے۔ ہر پاؤں جو ہے اس کی انگلیاں بھی کعبے کی طرف ہوں۔ اصل میں مشکل یہ ہے کہ دونوں طرف سے ضد پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ بھائی ہمارے ٹانگیں کھولتے ماشاءاللہ پتہ نہیں ہو تو دوسرے کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ سکوڑتے ٹانگوں کو ہی ملا دیتے ہیں، وہ بھی ضد میں ہیں، وہ بھی ضد میں ہیں۔ اب کیا کریں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے، یہی دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ دونوں کو ہدایت دے۔ نماز میں تکبیر کے وقت میں، یعنی جب نماز شروع کرو، کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہمارے یہاں رواج ہے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کوئی یوں کرتے ہیں، مقصد ہے کانوں کے برابر ہاتھ، یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ لگاؤ، جیسے حدیث میں ہے نا کہ ٹخنے سے ٹخنا ملا ہو، مانا ہے برابر ہو، سب سیدھی ہو۔ اب یہ مانا تھوڑا ہے کہ پاؤں الٹا کرنا پڑے، سیدھا کرنا پڑے، پر ٹخنے سے ٹخنا جوڑنا ہے بیچارے نے، چاہے پاؤں میں بل پڑ جائیں، یہ کیا بات ہے؟
اچھا ایک آدمی کا پاؤں 4 انچ ہے، ایک کا 8 انچ ہے، کیسے ملا ہو بھائی؟ یہ تو ضد والی بات ہے نا. منع ہے کندھے کے برابر کندھا ہو، ٹخنے کے برابر ٹخنا ہو، یعنی صف ٹیڑھی نہ ہو، کیونکہ ٹیڑھی صف کی طرف اللہ نظر بھی نہیں فرماتے. کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں جرابوں پہ مسح کرتے ہیں. میرا بھائی بات یہ ہے کہ جمہور ائمہ فقہا کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ وہ جرابیں جو حضور کے زمانے میں تھیں ان پہ مسح جائز ہے. اس زمانے میں یہ نیلون کی یا کاٹن کی یہ باریک اور شفاف جرابیں نہیں بنتی تھی، اور جراب ہوتی تھی تو منعل ہوتی تھی، یا تو نیچے چمڑا لگا ہوتا تھا یا پورا موزہ جو ہے چمڑے کے ہوتے تھے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں وہ ایسا مضبوط ہو کہ آدمی کو پیدل چلنا پڑے تو پیدل اس میں چل سکے بغیر جوتے کے، اس کے اوپر تو مسح کرنا جائز ہے. اب اس لفظ کو عام لے کر بعض علماء جو ہیں وہ باریک جرابوں پر بھی مسح کر لیتے ہیں. بہرحال یہ ان کا اجتہاد ہے، ورنہ جمہور ائمہ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں. وہ جراب ہو یا چمڑے کی ہو یا موزے کی ہو یا منعل ہو یا اتنی بھاری اور اتنی موٹی مضبوط ہو کہ اس کے اندر پانی اثر ہی نہ کرے. یہی مشکل ہے نا جی. اب حنفی مسلک میں تو اس باریک جرابوں پہ مسح جائز ہی نہیں. ان کے نزدیک تو وضو ہی نہ ہوا، جب وضو نہ ہوئی تو نماز کیسے ہو؟ تو بہرحال ضد نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ نے مسح کرنا ہے موزے پہن لیں بس، تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہ ملے. ایک آدمی نے کنکریاں مار لی، بال بھی کٹا کے حلال ہو گیا. اس نے طواف اور صفا جو ہے 3 دن کی، لیکن طواف سے پہلے اس نے بیوی سے جماع کر لیا تو دم پڑ گیا. توبہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے. اور بعض فقہا تو کہتے ہیں دم کا معنی ہے بدنا، یعنی ایک گائے یا ایک اونٹ ذبح کرے. جو امام بدعتی ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین. جو بدعتی کی عزت کرے اس نے دین مصطفیٰ کو گرا دیا ہے. تو جب امام بنا رہے ہو تو اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ تو بہرحال جن کا عقیدہ غلط ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یعنی جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتے ہیں، 11ویں شریف بناتے ہیں، ان کے پیچھے شرعاً نماز نہیں ہوتی. کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے، عورت اس کی عدت میں ہے، تو اس کو ہم نکاح کا پیغام بھیج سکتے. عدت گزرنے دو جناب، خیر ہے. انا للہ، وہ سوگ میں ہے، وہ عدت میں ہے، تم نکاح کا پیغام دینے جا رہے ہو؟ بالکل نہیں دے سکتے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم 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 یا قیوم